سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہاں اسٹیج پر موجود علماء اکرام کی خدمت میں، اپنے ساتھی شعراء اکرام کی خدمت میں، اور بالخصوص امام حسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ اشعار کا آغاز کرنے کے پہلے دو باتیں صرف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ عرفان بھائی آگے آ جائیے برائے کرم، فہمی بھائی آگے آ جائیے، آگے تشریف لے آئیں، آگے لے آئیں، برائے کرم آگے آ جائیے، آگے سے آپ زیادہ اچھا سن پائیں گے۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل دیکھیے، جو حضرات جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا دوں کہ میرا تعلق کلیان سے ہے اور میرے والد صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ تمام تلوجہ والوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہ ایک نئی بستی ہے اور آپ لوگوں کو قبرستان الاٹ ہو گیا ہے۔ ہم کلیان سے ہیں اور تھوڑا سا ہمارا المیہ سن لیجئے اور ہمارے حق میں دعا کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنت البقیع قبرستان کے صدقے میں ہمارے یہاں کی کوشش کامیاب ہو جائے۔ 1980 سے ہمارے والد صاحب جو کہ انجمن حسینی شیعہ اثنا عشری جماعت کے نائب صدر تھے، کوشش کر رہے ہیں قبرستان کی۔ آج 2026 آ چکا ہے، آج تک قبرستان ہمیں الاٹ ہونے کے باوجود کاغذ پر الاٹ ہے، کارپوریشن کی مہاسبھا میں پاس ہے، لیکن زمین کا پوزیشن ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ ہم لوگ الگ الگ طریقے سے کوششیں کر رہے ہیں، علی تعقیب بھائی بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ساتھ دے رہے ہیں۔ تو میں اس جشن میں آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کے سامنے دستے ادب جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں کہ آج اس جشن کے صدقے سے دعا کیجئے مولا سے کہ اس قبرستان کا کہ جو 2014 میں ہمیں آن پیپر الاٹ ہو گیا لیکن اس کا پوزیشن آج 2026 تک ہمیں نہیں ملا ہے، تو اس جشن کے صدقے سے وہ ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرات ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ شاعر حضرات تو موجود ہیں، ہمارے ناظم صاحب چلے گئے۔ شروعات میں ناظم اور شاعر کی بات ہو رہی تھی تو خورشید ہلوری صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، سماعت فرمائیے کہ شاعر بنے تو لائق انعام ہو گئے، شاعر بنے تو لائق انعام ہو گئے، اور ناظم بنے تو مفت میں بدنام ہو گئے۔ شاعر بنے تو لائق انعام ہو گئے، ناظم بنے تو مفت میں بدنام ہو گئے۔ کچھ مولوی گئے تھے زیارت کے واسطے، کچھ مولوی گئے تھے زیارت کے واسطے، 14 دنوں میں حجت الاسلام ہو گئے۔ ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ جائے۔ جناب خوشتر ہلوری صاحب کا یہ کلام ہے اور طرز برادرم کامران ہلوری صاحب کی بنائی ہوئی ہے۔ میں ان کا حق سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر کیا جائے پڑھنے کے پہلے۔ اپنا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، آج ان کی محبت میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ دیکھا علی کو سب سے جو اونچا غدیر میں، دیکھا علی کو سب سے جو اونچا غدیر میں، ہٹنے لگا کسی کا ہٹنے لگا کسی کا کلیجہ غدیر میں، حارث کا حال جب سے ہے دیکھا غدیر میں۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم تقیہ کرتے ہیں،
سنیے تقیہ کس نے کیا تھا. حارث کا حال جب سے ہے دیکھا غدیر میں، حارث کا حال جب سے ہے دیکھا غدیر میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تقیہ غدیر میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تقیہ غدیر میں. ارے جب آپ کو علی کی ولایت تھی ناپسند، جب آپ کو علی کی ولایت تھی ناپسند، جب آپ کو علی کی ولایت تھی ناپسند، پڑھتے نماز اپنی فرادہ پڑھتے نماز اپنی. کچھ حاجیوں کے سینوں میں دل بیٹھنے لگے، کچھ حاجیوں کے سینوں میں دل بیٹھنے لگے، کچھ حاجیوں کے سینوں میں دل بیٹھنے لگے. حیدر کو جب نبی نے اٹھایا غدیر میں، حیدر کو جب نبی نے اٹھایا غدیر میں، اب بخن ہے لب پہ اور کلیجے میں درد ہے، بخن ہے لب پہ اور کلیجے میں درد ہے، بخن ہے لب پہ اور کلیجے میں درد ہے. دیکھا گیا ہے ایسا نظارہ غدیر میں، دیکھا علی کو سب سے جو اونچا غدیر میں. ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ دیں ذرا. حضرات، حالات حاضرہ سے متعلق چند اشعار بس جلدی جلدی پیش کرتا ہوں. ناظم محفل کی طرف سے اشارہ مل چکا ہے مجھے. وسیم امروہوی صاحب کے مشہور اشعار ہیں اور تحت سے پڑھ رہا ہوں. رہبر کی شہادت کو ذہن میں رکھیے اور رہبر کے مخالفین کو ذہن میں رکھیے. سماعت فرمائیے گا کہ مصلحت اوڑھ کے بستر میں چھپے بیٹھے ہیں، کچھ تبرعی بھی بن کر میں چھپے بیٹھے ہیں، جو مجاہد ہیں وہ میدان میں ہوتے ہیں شہید، جو تماشائی ہیں وہ گھر میں چھپے بیٹھے ہیں. ادبی مال غنیمت پہ جھپٹنے کے لیے بھیڑیے جس میں سخنور میں چھپے بیٹھے ہیں، جنگ نپٹے گی تو جملوں سے کریں گے حملہ، شر ابھی سایہ منبر میں چھپے بیٹھے ہیں. کل تلک مقصد رہبر کے مخالف تھے جو، کل تلک مقصد رہبر کے مخالف تھے جو، وہ بھی اب مجلس رہبر میں چھپے بیٹھے ہیں. کیا قیامت ہے کہ قاتل کے طرفدار بھی اب، کیا قیامت ہے کہ قاتل کے طرفدار بھی اب حلقہ ماتم سرور میں چھپے بیٹھے ہیں. بزم مدحت کے برستے ہوئے پھولوں پہ نہ جا، بزم مدحت کے برستے ہوئے پھولوں پہ نہ جا، خار گلہائے معطر میں چھپے بیٹھے ہیں. دیکھ لو خانہ کعبہ سے نکالے ہوئے بت آج بھی شہر پیمبر میں چھپے بیٹھے ہیں. بے حسی چاٹ گئی جذبہ شمشیر زنی، حوصلے دیگ میں لنگر میں چھپے بیٹھے ہیں. اور تیرے جذبات بھی کب شامل مقتل ہیں وسیم، تیرے جذبات بھی کب شامل مقتل ہیں وسیم. یہ بھی اشعار کے پیکر میں چھپے بیٹھے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات.